نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ مائیاں وال بھی لاؤڈ اسپیکر کھول دیو، ادھر بھی پروگرام ہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی عطا میں اپنی محبت اور مومن کو جنت دی ہے۔ پاتا وہ ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے، ورنہ نہ ذکر ہے نہ فکر ہے۔ ذکر تعلیم علم میں ہوتا ہے، یہ اللہ پروردگار کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اور پھر تعلق میں اپنے محبوب کی طرف وہ فکر کرنے کے قابل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ ایک لمحہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس لمحے میں زمانے کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور زمانہ اللہ پروردگار خود ہے۔ لعلکم تتقون کا ذکر ہے کہ روزہ اس لیے ہے کہ کوئی متقی ہو جائے، ورنہ کدھر روزہ اور کدھر تقوی۔ ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں تقوی کے بغیر، ہم نے دین جانا ہوتا ہے تقوی کے بغیر، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے ھدی للمتقین کہ دین ہدایت جو میں نے بھیجی ہے یہ تقوی والوں کو نصیب ہے۔ تقوی میں جنت ہے، تقوی میں معافی ہے، تقوی میں تعلیم ہے، تقوی میں علم ہے، تقوی میں اللہ اور اللہ کا بندہ ہے۔ جدھر تقوی نہیں رہ گیا ادھر دین کدھر ہے؟ ادھر تو میں اور تو بھی نہیں رہتے۔ اگر چلو میں اور تو ہی ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، ادھر میں اور تو کی خواہش رہ جاتی ہے۔ میدان بھی کیا مارا، اپنے آپ کی بھی نفی کر دی، اپنے آپ کو بھی نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ یہ اور اس کی خواہش، وہ اور اس کی خواہش۔ یہ خواہش کی پیروی کرنے والا محبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ اس نے تقوی اختیار نہیں کیا ہوتا۔ دو محبتیں ہیں، ایک حکمی محبت ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ حکمی محبت ہے۔ اور ایک فتابیونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یہ حکمی محبت نہیں ہے، یہ الہی محبت ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ جب کسی کو یہ اللہ پروردگار کی محبت ملتی ہے تو یہ جنت اللہ کی جنت ہے جو اللہ نے خود تعمیر فرمائی ہے، اللہ نے خود اپنے لیے بنائی ہے۔ ایک جنت اعدت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے۔ روزہ رکھا، متقی ہو گیا۔ جب وہ متقی ہو گیا تو اس کے لیے اللہ نے جو جنت تیار کی ہے، جو وعدہ کیا ہے، وہ ادا ہو گیا۔ یہ جنتی ہے جب تک یہ متقی ہے، جب تک یہ مسلمان مومن ہے، اپنے کلمہ پر قائم و دائم ہے،
مرنے سے پہلے کلمہ چھوڑ دیا، مرنے سے پہلے تقویٰ چھوڑ دیا، اس نے خود چھوڑا ہے، یہ سرکش خود ہوا ہے، سرکش کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر متقی نہ ہونے والے، تقویٰ نہ لینے والے جو اللہ روزے میں دیتا ہے، یہ سارے کے سارے غیر متقی ہیں، یہ سرکش ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، جو ماں باپ کا حکم نہیں مانتا، جو ملک کا قانون نہیں مانتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے سرکش کہا جاتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک میں کوئی تقوی کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ بھی سرکشی کرتا ہے۔ اس نے سرکشی اللہ کا حکم نہ مان کر عمل میں کی ہوتی ہے، وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ توبہ اس لیے اسے نہیں ملتی کہ توبہ تو ملتی اسے ہے جو اللہ کا حکم مان کر اپنے عمل کو، گناہ گاری والے عمل کو نیکوکاری والے عمل میں بدل دیتا ہے، یہ توبہ ہے۔ توبہ اس نے نہیں کی ہوتی، حکم مانتا تو توبہ ہے نا۔ توبہ کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی، توبہ کی تعلیم حاصل کرتا تو متقی ہو جاتا، اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ 11 مہینے بھی برباد کرتا ہے، کیوں بھائی؟ 1 مہینہ اس نے برباد کر دیا، اب اس کے پاس رہا کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ ہوتا تو اس کی بات بنتی۔ بیوی ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، خوشی بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے لایا بھی جاتا ہے، اس کے لیے نہیں بھی لایا جاتا، سارا کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب بیوی نہیں رہی، اب کیا یہ کرے گا؟ بیوی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی، اب اولاد کیسے ہو جائے گی؟ بیوی نہیں ہے۔ ایک متقی پرہیزگار نہیں ہے کوئی، اس کے پاس کیا ہے؟ نہیں، کون سا دین لیے پھرتا ہے؟ وہ کون سی توبہ کرتا ہے؟ تقویٰ ہی تو توبہ ہے، تقویٰ ہی تو شکر ہے، تقویٰ ہی تو عبادت ہے، تقویٰ ہی تو جنت کا حصول ہے، اور تقویٰ ہی تو یہ اللہ کی چاہت ہوتا ہے، اور اللہ کی جنت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہیں نہیں رہتا، مومن بندے کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ کی جنت تو مومن ہے جو اللہ نے خود تیار کی ہے۔ آپ کی اور میری جنت کیا ہے؟ جب تقویٰ کسی کو عطا ہوتا ہے، تقوی کی بدولت اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ جنت میں وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی چاہت جنت ہے۔ اپنی چاہت میں کھاتا ہے، اپنی چاہت میں پیتا ہے، اپنی چاہت میں رہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ جنت ہو جاتی ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی جنت نہیں۔ ایک تیری جنت ہے اور ایک اللہ کی، اللہ کا بندہ جنت ہے۔ اللہ بھی جو چاہتا ہے اپنے بندے کو کہتا چلا جاتا ہے، بندہ ویسی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جنت میں جو کہتا چلا جاتا ہوں وہ میری چاہت ہوتی ہے، وہی مجھے ملتا چلا جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ایسی جنت کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ایسی جنت کسی کان نے سنی نہیں، ایسی جنت کا ذکر کسی کی زبان پر آیا نہیں، یہاں تک کسی کے دل میں وہ گمان بھی نہیں آیا کہ ایسی جنت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ چاہت اس کی ہوتی ہے اور مل اسے رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی چاہت اللہ کی ہوتی ہے جو کہ اللہ کا بندہ ہے، چاہت مل کس کو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کو مل رہی ہوتی ہے۔ کیسی جنت ہے؟ 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ اسی طرح 2 محبتیں ہیں، ایک حکمی محبت ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اور ایک وہ محبت ہے جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ محبت کرتا ہے اس میں میں نہیں ہوتا، اس میں ذکر اور اس میں
فکر ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا، میرا ذکر ہوتا ہے، میرے سائیں جی کی تعلیم اور علم ہوتا ہے. اس تعلیم اور علم میں پھر میں اپنے فکر کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میں فکر میں ہوتا ہوں تو میرا فکر ابوبکر صدیق کا فکر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیان والے کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. اب اس کے ذکر اور فکر میں کون ہے؟ اس کے محبوب آ جاتے ہیں. اور جس محبت میں، حکمی محبت میں، اللہ کے بندے کی محبت میں ذکر نہیں ہوتا، وہاں روزہ تو ہوتا ہوگا جو کہ حکم ہے، نماز تو ہوتی ہوگی جو حکم ہے، زکوٰۃ وغیرہ تو ہوتی ہوگی جو حکم ہے، ذکر نہیں ہوتا. ذکر جدھر بھی ہوتا ہے ادھر تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کے بندے کا ساتھ جو ہے یہ تقویٰ عطا کرتا ہے. یہ اللہ کے بندے کا ساتھ جو ہوتا ہے یہ اللہ پروردگار کی مائیت ساتھ عطا کرتا ہے. اگر اللہ کا بندہ بیچ میں نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. حکم سے بات نہیں بنتی، حکم پر عمل سے بات بنتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والا ہے جو متقی ہوتا ہے. ایک رضا میں تقویٰ پہنچتا ہے اور ایک توبہ سے رضا کے سفر میں بندہ داخل ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. یہ روزے تم پر ہی نہیں فرض کیے، یہی بات سب پر فرض کی گئی تھی کہ کوئی اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اللہ والا کیسے ہو سکتا. تقویٰ کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا. تقویٰ کے بغیر کوئی جنتی نہیں ہو سکتا. تقویٰ کے بغیر سرکش شیطان ہے، اور شیطان اللہ پروردگار کے غیظ و غضب اور لعنت سے نہیں بچ سکتا. جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم مان لیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. تقویٰ میں دو چیزیں ہیں، ایک حکم ماننا ہے اور ایک حکم کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہے. جو حکم مانتا ہے وہ قیامت تک بھی زندگی پائے، وہ شیطان کا دوست نہیں ہو سکتا. اور جو ایک حکم اللہ پروردگار کا چھوڑتا ہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے وہ شیطان کا پیروکار ہی نکلتا ہے. کیونکہ تقویٰ نام ہی اس کا ہے. حکم مانا تو متقی ہو گیا، اور حکم چھوڑ دیا تو غیر متقی ہو گیا. توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. 100 توبہ، 1000 توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ. توبہ کے برعکس اتنے زیادہ گناہ کوئی بات نہیں. توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا. کیوں؟ اس نے گناہ چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ اس نے گناہ چھوڑ دیا. پہلے اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، اب اس نے اللہ کا حکم مان لیا، بات ختم ہو گئی. اور سچی توبہ یہ ہے کہ اس نے جو پہلے گناہ کیے تھے، حکم نہیں مانا تھا، ان سے بھی توبہ کر لی ہے. اور وہ توبہ کو ثابت کب کر رہا ہے؟ اپنے وقت حاضر میں ثابت کر رہا ہے کہ ادھر نہیں کیے تھے اب ادھر کر رہا ہے. سچی توبہ یہ. منافق ہوتا، جھوٹا ہوتا تو زبانی توبہ کرتا. اس نے زبانی توبہ تو کی نہیں. مفتی سے کیا پوچھنے میں جائے گا؟ قاضی سے کیا پوچھنے جائے؟ کتابوں میں کیا پڑھ کر جانے گا؟ کتابوں میں پڑھ کر یہی جانے گا کہ جو توبہ کرتا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ نہیں بتائے گی کتاب. کتاب یہی بتائے گی جو نکاح کرتا اس کی اولاد ہو جاتی ہے. یہ نہیں بتائے گی کتاب کہ اولاد ہوتی کیسے. وہ تعلیم ہے. تعلیم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا، ہجڑا ہے، نامرد ہے، نکاح کرنے سے اولاد نہیں ہوتی. پاگل ہے وہ، دماغ نہیں اس کا کام کرتا. ادھر دماغ کام نہیں کرتا، ادھر تعلیم کام کرتی ہے. تعلیم اس کے پاس ہوتی نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے تقویٰ ہے کہ کوئی رضا لینا چاہتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی الف بے سیکھتا ہے تو پی ایچ ڈی کرنے کے قابل ہوتا ہے. وہ جس نے الف بے ہی نہیں سیکھی وہ تو پہلی دوسری کلاس کے قابل نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے قابل وہ کیسے ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تقویٰ یہ ہے کہ اللہ پروردگار اپنے حکم میں میرا اور آپ کا عمل ہے وہ چاہتا ہے. یہ عمل میں روزہ ہے، یہ عمل میں روزہ ہے. اب دیکھیے عمل، حکم میں عمل کیا ہے؟ کھاؤ گے نہیں روزہ ہے، پیو گے نہیں روزہ ہے، مباشرت نہیں کرو گے روزہ ہے. سحری کی ہے اس لیے کہ روزہ رکھنا ہے. سحری کرنے کے بعد روزہ ہو گیا ہے. کب ہو گیا ہے؟ جب روزہ کھولا ہے تب ہو گیا. رکھا ہے وہ کیسے گیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم میں بندہ کھاتا نہیں ہے، بندہ پیتا نہیں ہے، بندہ مباشرت نہیں کرتا، روزہ ہو گیا. ایک چیز ہو گئی ہے. اب تو ہو گئی میں ہوگا. اگر ایک چیز ہے ہی نہیں، بیوی ہے ہی نہیں، اولاد کیسے ہو جائے گی؟ روزہ ہے ہی نہیں، روزہ ہو کیسے جائے گا؟ غروب آفتاب کیسے آ جائے گا؟ آ بھی جائے گا. ان کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو روزہ ہو جائے گا. اس کے لیے غروب آفتاب آ بھی جائے گا، روزہ تو نہیں نہ ہوگا کہ ہے ہی نہیں، بیوی ہے ہی نہیں. اگر گھر میں وہ آ بھی گئی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عورت آئی ہے نا، بیوی تو نہیں نہ آئی. یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے نا، رمضان تو نہیں آیا. اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. روزہ رکھا ہو، بیوی موجود ہو، پھر بیوی کی باتیں ہو جاتی ہیں. کہیں ناراض ہو گیا، کہیں راضی ہو گیا، کہیں اندھیر ہو گیا، کہیں سویر ہو گیا کہ بیوی موجود ہے. اب روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ ہے، چگلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. روزہ تو رکھا ہوا ہے نا. اب روزہ ہے، اس میں معافی ہے. روزہ رکھوایا اس لیے گیا ہے کہ روزے سے پتہ ہو جائے کہ حکم میں عمل کرنا ہے، اور حکم میں اگر عمل نہ ہو تو یہ روزے میں پہلے توبہ دی گئی ہے، اب روزے کے دوران توبہ دے دی گئی ہے. اول بھی توبہ ہے، درمیان بھی توبہ ہے، آخر بھی توبہ. اول بھی شکر ہے، درمیان بھی شکر ہے، آخر بھی شکر ہے. اللہ تو ہے ہی اللہ، اول بھی آخر بھی. اللہ کے ساتھ تو ہمارا رابطہ ہے ہی. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ رمضان المبارک کا روزہ دیتا ہے. دیکھا، روزہ ہے، سارے کام ہو گئے. تقویٰ بھی آ گیا، شکر بھی آ گیا. تقویٰ میں توبہ ہے، اور توبہ پر جب کوئی قائم رہتا ہے تو یہ شکر ہے. 1 مہینے میں 11 مہینے ہیں، 11 مہینے میں پھر 1 مہینہ رہتا ہے. پکی بات ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اور جسے پورا سال ملا ہے تو کیسے ملا ہے؟ 12 مہینے ملے ہیں تو پورا سال ملا ہے نا. 1 مہینہ اگر کم ہو جائے تو وہ پورا سال تو نہیں ہے نا. جدھر بھی فرمایا روزے کے بارے میں پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی فرمایا ہے نا. اسے ہم پوری زندگی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پوری زندگی محیط ہے. سال 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 اس طرح پوری زندگی ہوتی ہے. کہیں یہ نہیں کہا 9 مہینے. شوال کے 10 روزے رکھو گے تو پورے سال کا ثواب ہے. سال اسی طرح اول آخر بھی سال ہی گزرے ہمارے. جیسے ہی کوئی روزہ رکھتا ہے، روزہ آنے کی خوشی کرتا ہے کہ مجھے توبہ عطا ہو جائے گی، مجھے شکر عطا ہو جائے گا. لا رہے باپ، اس میں شک کوئی نہیں ہے. قسم خدا کی، جس نے روزہ رکھا ہے اسے کیا شک ہے؟ اس نے کھایا نہیں، اس نے پیا نہیں، اس نے مباشرت نہیں کی، چگلی غیبت سے وہ توبہ کرتا رہا بیچ روزے کے دوران ہی.
اسے نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اللہ کا حکم مانا، شک کیا ہے؟ وعدہ برحق میں لعلکم تتقون، اس نے روزہ دیا اس لیے تھا کہ یہ متقی ہو جائے. متقی کرنے میں اللہ کو کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کہتا وہی ہو جاتا ہے، اور ہونے میں مجھے کیا شک ہے؟ مجھے بھی کوئی شک نہیں. فرمایا نہیں لا ریب فی، یہ ہدایت جو تمہیں بھیجی ہے اس میں کھری کھری باتیں ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسا پھنے کا ہے تو ایک آیت لے کر آ جائے، سب کو ملا لو اپنے ساتھ، پھر ایک آیت بنا کے لے آؤ. عربی تھوڑی ہے یہ عربی کا ترجمہ تھوڑی ہے، یہ تو حکم ہے، جو کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے. تو بھی ایسا پھنے کا ہے تو تو بھی ایک حکم دے کر دیکھ لے کہ جو تو کہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا تو اس کے الٹ ہی ہوگا، تو زندہ کو مار دے گا اور جو مرا ہوا اس کو زندہ کر نہیں سکے گا. تو نے کیا کمال کیا؟ اور لانتی تو نے تو بیڑا ہی بوڑ دیا ہے، تو نے تو ستیہ ناش ہی کر دیا ہے اپنی نمرودیت کا. ایک اچھا بھلا چنگا بھلا چلتا پھرتا زندہ تھا، اس کو مار دیا. مردہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ باتیں نہیں ماری گئی. اللہ کو راضی کرنے والا متقی ہوتا ہے، اور کوئی راضی نہیں کر سکتا. پتہ ہی نہیں ہوتا راضی ہوتا اللہ کیسے. اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جدھر یہ اللہ کو راضی کرنے جا ہی نہیں سکتا، اور جو اللہ کو راضی کرنا جانتا ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا. محبوب تیرا کرے آیا، تینوں اپنے کول بلایا، ہن سلام محبت پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کرتا جا، اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ امی کو ملنے باہر تھوڑی جاتا ہے، امی اس کے ساتھ ہوتی ہے. ابا جی کو ملنے باہر تھوڑی جاتا ہے، یہ باہر سے آیا ہوتا ہے، یہ باہر آیا ہوتا ہے، امی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ابا اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. جس کے پاس یہ آیا ہوتا ہے وہ تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں. یہ تو امی ابے کے پاس ایسے بھیجا گیا ہے کہ اس کو بھیجنے والا اللہ پروردگار ہے. یہ کب آیا؟ یہ تو آنے کے قابل ہی نہیں تھا. باہر نہیں جانا پڑتا، وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. امی کہتی بیٹا کھانا کھا لیں، کہتا میں نے نہیں کھانا. کیوں بھائی کیوں نہیں کھانا؟ امی سے ناراض ہے. اگر امی سے راضی ہوتا، امی کڑوی دوائی بھی دیتی تو وجود کو تو ناگوار گزرتی، ذائقہ تو اس کا کڑوا ہوتا. لیکن ڈاکٹر امی جان وغیرہ جب اس کو دوائی دیتے تو دوائی نہ چاہتے بھی یہ کھا لیتا. کیوں؟ دوائی تو کڑوی ہے، لیکن امی جی وہ تو میٹھی ہے نا، وہ تو دوائی میٹھی دے رہی ہے نا، وہ تو بھلا دے رہی ہے نا، وہ تو بیماری کا توڑ صحت دے رہی ہے نا. ماں باپ اگر راضی ہیں تو رویہ اور ہوتا ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہے میں نہیں کھانی روٹی. کیوں بھائی کیا ہوا؟ ناراض ہے. ایسی ہے نا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کا بندہ راضی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. اللہ کا حکم مان کر وہ جا کر جال مچھلی پکڑنے کے لیے، نیک کمائی کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے پانی میں ڈالتا ہے. حکم مانتا ہے، جال پانی میں ڈالتا ہے، مچھلی نہیں آتی، پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہتا ہے. دوسرے دن پھر وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، مانتا ہے. اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، کہتا میں نے نہیں اب جانا، میں نے سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، مجھے اولاد ہی نہیں ہو رہی. یہ اللہ سے ناراض ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اگر یہ راضی اللہ سے ہوتا، یہ اللہ کا حکم مانتا، اس کے بعد جو ہو جاتا اللہ سے راضی رہتا. اللہ سے راضی رہتا یعنی جو اللہ کرتا ہے میرے حق میں بہتر ہے.
حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو گلا دبا کر مار دیا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا مومن بندہ جو ہے جس کی یہ اولاد ہے اولاد کی وجہ سے بے ایمان ہو جائے. اور اپنے بندے کے بھلے کے لیے اللہ نے اسے جو چاہا وہ دے دی. اللہ کا بندہ تو اللہ کو راضی کرنے آیا ہے, وہ یہ اور وہ تھوڑی لینے آیا, جو اللہ دے دے وہی کافی ہے, اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے کوئی چیز آئے اس کا انکار نہ کر, خود سوال نہ کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ کو راضی رکھا. اگر مخلوق کے بیچ بیٹھ کر یہ کرنے کا حکم آیا ہے تو اللہ کے ساتھ بیٹھ کر جو اللہ دے اس سے انکار کرنے کا حکم آیا, اور جو اللہ دے اس سے راضی نہ ہونے کا حکم آیا. بتائیے نا, اللہ کو راضی جو کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے, یہ ہے. اور جو اللہ پروردگار کو راضی کرنے والا ہے اس نے توبہ کی ہوتی ہے, اس نے البے پڑھی ہوتی ہے, اس کے پاس اللہ ہوتا ہے. اور جسے یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہوتی, اس کے پاس بیوی نہیں ہوتی, اولاد کیسے ہو جائے؟ وہ زندہ ہی نہیں ہوتا, زندہ والوں کے کام وہ کیسے کر سکے؟ اتنا بڑا دھوکہ. سرکش شیطان وہ ہے جس کو رمضان المبارک کے مہینے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے, قید کر لیا جاتا ہے, جو سرکش ہوتا ہے. جو سرکش ہوتا ہے. سرکش کون ہے؟ جو اللہ پروردگار کا حکم نہیں مانتا. حکم ماننے والا قید تھوڑی کر دیا جاتا ہے, اسے تو آزادی دے دی جاتی ہے کہ تو جنت میں جا, تجھے کھانے کی بھی آزادی ہے, پینے کی بھی آزادی ہے, سونے کی بھی آزادی ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کرنے کے قابل ہو گیا, تیری جنت بہت بڑی ہے. ایسی ہے نا. یہ ہے اعدت للمتقین کہ اس نے تقوی اختیار کیا, اس نے روزہ رکھا ہے, اب اس کی نماز بھی ہے, اس کا حج بھی ہے, اس کی زکوٰۃ بھی ہے, اس کی نیکی بھی ہے, کہ بنیاد نیکی کی تقوی ہے. اور اگر اس نے پہلی لائن قرآن مجید کی اس کے خلاف ہو گیا, پہلی آیت کے خلاف ہو گیا, کلمہ ہی نہیں پڑھا اس نے, کلمے کے خلاف ہی ہو گیا, باقی ہدایت کون سی ہدایت؟ کیسی ہدایت؟ نہ توبہ نہ شکر, کون سی ہدایت؟ توبہ تو غلطی پر ہے, توبہ تو غلطی پر ہے. کوئی توبہ ایسی ہے چھوٹی یا بڑی جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتی ہے؟ کوئی ہے ایسی سرکشی جو اطاعت و پرہیزگاری فتح بیونی کے اندر ڈل جاتی ہو, بندے کو داخل کر دیتی ہو؟ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے, نبی سے غلطی ہو جاتی ہے, ولی سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ بھی تو بتاؤ نا کہ غلطی ہونے پر تو توبہ ہے. انہوں نے تو توبہ کر کے ولایت حاصل کی ہوتی ہے, کیونکہ ولایت نام ہی توبہ کا ہے نا. ولایت حاصل کی ہوتی, ولایت میں انہوں نے شکر ادا کیا. نبی رسولوں کے بارے میں کہ وہ معصوم ہیں, نہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں نہ بڑا گناہ کرتے. گناہ کرنا یہ غلطی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ تو نہیں کیا تھا, وہ تو بھولے تھے. بھولنا گناہ تھوڑی ہوتا, بھولنا تو بشری تقاضا ہے, وہ تو بھولے تھے. گناہ تو حکم کو نہ ماننا ہے, بڑا گناہ حکم کا انکار کرنا ہے. بڑا گناہ شیطان نے کیا تھا, چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بڑوں کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھوں کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب متقی ہو جاتے ہیں تقوی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب صدیق ہو جاتے ہیں تو صدیقیت کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
بھائی جو وہ ہو جاتے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والا وہ ہے جو عمل میں اس کا حکم مانتا ہے، اور اللہ کی محبت پانے والا وہ ہے جو اللہ کے بندے کی تعلیم علم میں اللہ کی محبت پانے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. 11 مہینے اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، اور 1 مہینہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. فرمایا نہیں کہ ایک قدم جو اللہ کی محبت میں اٹھاتا ہے اللہ پر 70 قدم اٹھاتا ہے. یہ 1 مہینہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ 11 مہینے اس سے محبت کرتا ہے. سال پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس کے سال میں اللہ محبت نہ کرتا ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا سارا سال کیا؟ قیامت تک کی زندگی لعنتی زندگی، شیطان کی زندگی ہوتی. اسے کیا ملا؟ سرکشی، تقوی سے دوری ہے. سرکشی میری اور آپ کی ہے. ہم تو سرکشی کر سکتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں. اللہ کے سامنے سرکشی کسی کی نہیں چلتی. اللہ کے سامنے کوئی کیا سرکشی کرے گا؟ کر کے تو دکھائے نا. کیا کر لے گا؟ اس کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں نہیں مرتا. کیا وہ مارے گا نا؟ تیرا یہ میں نہیں مرتا کہنا کسی کام نہیں آئے گا. میں نہیں جاتا، جب وہ لے کر جائے گا نا تیرا یہ کہنا کسی کام نہیں آئے گا. میں نہیں کھاتا، تیرا یہ کہنا کسی کام نہیں آئے گا. مرتی کو کھانا ہی پڑے گا، مرتی کو پینا ہی پڑے گا، مرتی کو سونا ہی پڑے گا. بے شک پھانسی کا پھندا کیوں نہ گلے میں ڈال دیا جائے. جو وہ کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس سے کوئی بچاؤ نجات نہیں ہے. بس اتنا ضرور ہے کہ غلطی کرنے والا متقی ہو جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. متقی ہو جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اکرام کہ غلطی ہوئی ہے، جنتی بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا. ہوا کون ہے؟ سرکش نہیں ہوا. سرکش کے ہاتھ سے جنت اور تقوی نکل گیا ہے. متقی جنتی وہ ہوا ہے جس نے اللہ پروردگار کے حکم میں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم میں عمل کا کہتا ہے، اسے بجا لایا ہے. یہ 1 سال نہیں ہے، یہ 1 مہینے کا کام ہے. 1 مہینہ ویسے کرو جیسے اللہ پروردگار نے حکم میں عمل کرنے کا حکم دیا، ویسے کرو. اس میں متقی بھی ہو جاتا ہے، اس میں جنتی بھی ہو جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کی قبولیت والا بھی ہو جاتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، یہ علب اس کو آ گئی ہے، قسم خدا کی اب PID بھی ہو جاتی ہے، یہ شکر گزار اللہ کا بندہ بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ 11 مہینے میں جب داخل ہوتا ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسرا عمل نہیں کرتا. متقی رہا، اور جدھر جا کر اللہ کے حکم میں عمل چھوڑ دیا، غیر متقی ہو گیا، غیر جنتی ہو گیا، علبے بھول گیا. اب PID کیسی ہوگی؟ تیرے ہاتھ میں اللہ نے تیری نجات دے دی ہے، جنت خود تیار کر دی ہے. جنت میں چاہت ہے تو خود تیار کرتا ہے. تجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا کر جنت اپنی بنا لیا ہے، اور جنت میں جیسے تو اپنی جنت میں اپنی چاہت تیار کرتا ہے، اللہ اپنی جنت میں اپنے بندے کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کی جنت ہی کوئی نہیں. رمضان المبارک کے روزے میں اللہ تیرے لیے جنت تیار کرتا ہے،
اور تو اپنی جنت میں اپنی چاہت جو ہے اسے جو کہتا ہے وہ بنتی چلی جاتی. یہ جنت کا تماشا ہے. اور فتابیونی یحببکم اللہ کے اندر 11 مہینے اللہ تجھے محبت کرتا ہے کہ تو اللہ کی جنت ہے. اور محبت میں اللہ اپنی جنت میں اپنی چاہتے وہ کہتا چلا جاتا ہے, بناتا نہیں ہے, کہتا چلا جاتا ہے, وہ ہوتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ پہلے عرض کیا کہ تعلیم میں, علم میں اپنا استاد ہوتا ہے, کیونکہ حکم میں عمل ہے, لیکن حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ذکر اور فکر دیا ہے. جو بھی ذکر اور فکر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. جب ہم حکمی محبت اللہ سے کرتے ہیں تو ہم متقی اور جنتی ہوتے ہیں, اور جدھر ہم متقی اور جنتی نہیں ہوتے ادھر حکمی محبت اللہ سے ختم ہو جاتی ہے. حکمی محبت اللہ سے ختم ہو جاتی ہے. رمضان مبارک کے روزے میں ہم اللہ سے 1 مہینے حکمی محبت کرتے ہیں. حکمی محبت جاری ہے تو جنتی اور متقی ہیں, اور جدھر حکمی محبت ہم ختم کر دیتے ہیں, اللہ سے محبت نہیں کرتے, جس سے پھر محبت کرتے ہیں اس سے محبت ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. 11 مہینے کی بات تو تب ہے نا جب الف بے پڑھی ہوئی ہو, الف بے سیکھی ہوئی ہو. اگر الف بے ہی نہیں سیکھی, دوسری تیسری کلاس نہیں ہوتی, پی ایچ ڈی کی تو بات ہی بہت دور ہے. آئیے اس بات کو جانیں, اللہ کو راضی رکھیں, اللہ کو راضی رکھیں. اللہ کو راضی رکھنے والا وہ ہے جو حکم کے بعد جو ہوتا ہے, حکم پر عمل میں نے اور آپ نے کیا, حکم کے بعد جو ہوتا ہے یہ افطاری کرتا ہے. حکم کے بعد جو ہوتا ہے وقت سحری کہا جاتا ہے, یہ سحری کرتا ہے. حکم کے بعد جو ہوتا ہے یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے, اور حکم سے پہلے جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. یہ روزہ ہے. ایسی ویسی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہوتا. نبی رسول معصوم ہے, جب تک وحی نہیں آ جاتی اس کی رائے ہے وہ وحی کے مطابق ہوتی ہے, وحی ہوتی ہے, اس کو وحی جانا جاتا ہے. اور جب وحی آ جاتی ہے وہ وحی جس کی رائے کے مطابق ہوتی ہے اس کی رائے کو وحی بنا لیا جاتا ہے. نبی رسول ہی وہ نبی رسول ہے جو معصوم ہے, وہ گناہ تو کرتا ہی نہیں. جو بھی کرتا ہے جو اس پر نازل ہوتا ہے ہدایت اللہ پاک اسے دیتا ہے, اس کے مطابق وہ تعلیم دیتا ہے. اگر نبی رسول ہی ہدایت کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ نبی رسول کیسے؟ علم تعلیم رکھنے والا مجتہد جو ہوتا ہے وہ جب حکم بتاتا ہے وہی حکم بتاتا ہے جو اللہ پروردگار نے وحی میں نازل کیا ہوتا ہے. جب تعلیم دیتا ہے تو حکم کی تعلیم سنت قیامت تک مجتہد کو پتہ ہوتا ہے, وہی تعلیم دیتا ہے, اسی میں سارا کچھ کرتا ہے. غلطی اس نے کیا کی؟ کون سی اجتہادی غلطی کی ہے اس نے؟ اجتہادی غلطی کون سی اس نے کی ہے؟ اگر اس نے بہتری کی نیت ایک نے کی ہے, دوسرے نے اس سے بہتری کی نیت کی ہے, ایک نے مسجد کے سامنے قلعہ لگا دیا ہے کہ لوگ سواری باندھیں گے, دوسرے نے آ کر یہ بہتر نیت کی کہ قلعہ اکھاڑ دیا ہے, کوئی اس قلعے میں پھنس کے گر نہ جائے. یہ تو اس کی نیتیں ہیں, نیتوں میں اس نے عمل کیا. کسی کا عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. جب اس نے حکم کے خلاف نہیں کیا, تعلیم کے خلاف نہیں کیا, اس نے تو غلطی کوئی نہیں کی. مجتہد ہے, بے شک نبی رسول ہے. اجتہادی غلطی کی طرف سے اس نے غلطی کوئی نہیں کی. نیت عمل کا دار مدار نیت پر ہے, اس کی نیت بڑی پیاری ہے. ایک کہتا ہے کہ اس طرح کر لو, دوسرا کہتا ہے نہیں خندق کھود لو, خندق کھود لو. یہ کیا ہے؟
یہ اچھی نیت میں ان کے عمل ہیں کدھر پہنچنے کے؟ حکم میں جو جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور تعلیم میں جو جہاد کی فتح بتا دی گئی ہے اس کے حصول کے اندر ان کی اچھی نیتیں ہیں، ان کے اچھے عمل ہیں، ان کی بہادری ہیں. غلطی کدھر آئی ہے؟ وہ جی اس نے اگر فیصلہ صحیح کر دیا تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا، کیا فیصلہ اس نے حکم اور حکم کی تعلیم کے خلاف کرنا ہے، آئین کے خلاف کرنا ہے؟ وہ تو جیسے ہی آئین کے خلاف کرے گا، حکم تعلیم کے خلاف کرے گا. یہ تو حرام ہے، یہ تو فسق و فجور ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی رسول ہو اور مجتہد امام ہو اور وہ حکم اور حکم کی تعلیم کے خلاف فیصلہ کرتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر سے بہتر نیت ہے. بہتر سے بہتر کیا نیت ہے، اور نیت عمل کا دارمدار اس کی بہتر سے بہتر نیت پر ہوا ہے. اور اگر خندق کھودنے سے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو کہیں گے یار اس نے جو بات کہی تھی یار اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو بھائی فائدہ بڑا ہوا ہے تو ثواب بھی تو اس کو بڑا ہی ملا ہے نا. اس دن کوئی اس بات پر ہمت نہیں پا رہا تھا، اتنا ڈر خوف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھونپڑی پاک جو ہے اس کی پہرے داری، اس کی حفاظت کی جائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق باہر آئے کہ آج رات میں پہرے داری دیتا ہوں. یہ ان کا عمل ہے. اس عمل کا ثواب بھی تو ویسے ہی ملے گا نا. وہ بھائی وہاں جو ہے نا، وہاں اس کی نیت اور اس کے عمل کی بات ہے. اجتہاد، تعلیم اور اس نے حکم میں جو کوشش کی ہے، فیصلہ کیا ہے، اس کی بات نہیں ہے. وہ جو کوشش میں اپنا عمل بجا لا رہا ہے، اپنی نیت کی اس بہتری میں وہ جو سارا کچھ کر رہا ہے اس کا ذکر آیا ہے وہاں. ایک کی نیت میں ایک کام ہے، دوسرے کی نیت میں دوسرا کام ہے. یہ نیت کرنے والا بھی عمل ایک کرتا ہے، لیکن دوسرا بھی اپنی نیت میں ایک عمل کرتا ہے. اس کے عمل میں خندق کا کھودنا ہے اور اس کے عمل میں نئی تلوار کا لانا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک تلوار کا ثواب ملے گا اور اس کو پوری خندق کھودنے کا ثواب ملے گا. یہ ہے وہ بات. ایک نے فیصلہ کیا ہے حکم اور حکم کی تعلیم میں، قاضی صاحب ہے، حکم کی تعلیم میں اس نے فیصلہ کیا، جن کا حق بنتا تھا سب کو دے دیا. دوسرے نے سوچا اس کی فلانی پوتی ہے، فلانا وہ ہے، اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے، اگر اس کی جائیداد میں سے اس کو بھی کچھ دے دیا جائے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی اجتہادی غلطی تھوڑی ہے. اور یہ کوئی پہلے نے جو کیا ہے کہ جتنے حصے جس کے بنتے ان کو دے دیا ہے، کوئی اجتہادی غلطی تھوڑی ہے. یہ تو اس کا عمل ہے. اس نے عمل اپنی اس نیت میں کیا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ یار ہے تو ان سب کی ہے، اگر اس کو بھی دے دی جائے بیچ میں تو کیا رہے. حکم کی تعلیم کے خلاف نہیں مجتہد نبی رسول کرتا. اور جب تک وہی نازل نہ ہو جائے نبی کی رائے جو ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، لیکن مجتہد کا ایسے نہیں ہوتا. یہ اجتہاد میں مجتہد کی رائے بتائی گئی ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ حکم کی تعلیم کے وہ خلاف کرتے ہیں. صحابہ کے پیروکار ان سب نے حکم کی تعلیم میں سارا کچھ کیا ہے. مجتہد اب کیا ڈھونڈ کر لائیں گے؟ شاید ستہ کی کتابیں آ گئی ہیں، یہ آ گیا وہ آ گیا، ہر چیز تو انہوں نے جمع کر کے رکھ دی ہے. اب یہ بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اعظام، یہ مکلف ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں. انہوں نے تقلید کی ہے، مجتہد نہیں بنے. اب کس چیز کے مجتہد ہم بنے؟ آپ کس چیز کے مجتہد بنے؟ اس وقت تو ہر چیز بکھری پڑی تھی، ہر کوئی اکٹھی نہیں کر سکتا تھا. ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا یہ ہیرا ہے، یہ لال ہے، یہ جواہر ہے، یہ سونا ہے،
فلاں پتھر ہے، ہر ایک نہیں جانتا، یہ جوہری اس بات کو جانتا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اس وقت کا اجتہاد حکم اور حکم کی تعلیم کو اکٹھا کرنے میں تھا، حکم کی تعلیم کو مجتمع کرنے کا تھا، اس کو آگے پہنچانے کا تھا۔ امام کا پیچھے والوں کو نماز پڑھانے کا تھا۔ اس وقت بات اور تھی، اور جب یہ کام ہو گیا تو کام جب ہو گیا ہے تو اب کام ہو گیا پر ہو گیا کیا کرنا ہے؟ اب ایک امام ہو گیا ہے، اب پیچھے والے جو ہیں ان کو امام ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہی پڑھانی ہے نا، اور حکم کی تعلیم ہے، نماز پڑھانی ہے نا، قرآن سنت کے مطابق سارا کچھ کرنا ہے نا۔ یہ سارے قاضی، یہ سارے جتنے بھی جس پوسٹ پر بٹھا دیے گئے ہیں، ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری حکم اور حکم کی تعلیم میں ادا کریں جو قیامت تک ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اب ان کی نیتوں کا ثواب علیحدہ، نیتوں میں جو عمل کرتے ہیں اس کا ثواب علیحدہ، اپنے بڑوں کی خدمت میں، مخلوق کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے جتنی زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں اس کا ثواب علیحدہ ہے۔ یہی تو مصیبت پڑی ہے، آج کی تفسیروں میں اٹھا کر پڑھ کے دیکھ لو، نبی رسولوں نے اجتہادی غلطی کی ہے، یہ نہیں ہو گیا تھا، وہ نہیں ہو گیا تھا۔ اگر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کسی حکم کے بارے میں، ان کی اپنی رائے تھی، انہوں نے اگر کیا تو اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی، ان کی رائے بھی تو وہی تھی نا، اپنی رائے میں انہوں نے کیا، غلطی تھوڑی ہوئی۔ ان چیزوں کو یہ کوٹ کر کے وہ جی انہوں نے یہ غلطی نہیں کر دی تھی، یہ اجتہادی غلطی ہے، پردہ ڈال رہے ہیں، واہ جی واہ، تیری مت ماری گئی ہے، تو پردہ ڈالنے آیا ہے؟ یا نبی رسول بتائے گا کہ تیرے گناہ، تیری غلطیاں، تیرے یہ سارے معاملے کیے پر اللہ پردہ کیسا ڈالتا؟ اللہ کا نبی بتائے گا یا تو ان کو بتائے گا؟ اجتہادی غلطی ہوگی۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ معصوم ہے، سمجھ نہیں آتی۔ مجتہد قرآن سنت کو جانتا ہے، قرآن سنت میں ساری باتیں کرتا ہے، اس کی اپنی رائے نہیں ہوتی عمل میں، اور رائے میں اگر کوئی وہ رائے دیتا ہے تو یہ غلطی تھوڑی ہے۔ اس نے کون سا حکم اور حکم کی تعلیم کے خلاف کوئی فیصلہ کیا؟ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سارے مسلمان مومن صحابہ کرام اب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، وہاں جہاد کس میں کر رہے ہیں؟ حکم کی تعلیم میں کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ پروردگار نے حکم کی تعلیم دی ویسے جہاد کرتے ہیں، درخت نہیں اکھاڑتے، کسی کی آنکھ کان وغیرہ نہیں کاٹتے، جیسے جہاد کا حکم تعلیم میں دیا گیا ہے ویسے بجا لاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ لڑائی، تلوار کون چلا رہا ہے، تیر کون چلا رہا ہے، تعلیم کے اندر یہ سارا کر کون رہا ہے؟ یہ کرنے والا جو ہے یہ مجاہد ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے بھی گناہ آ جائے گا۔ عمل کر کس کے لیے رہا ہے؟ حکم اور حکم کی تعلیم میں یہ عمل کر رہا ہے، یہ اس کا عمل ہے، اور عمل کا دارمدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ جب اس کا عمل بہترین ہے کہ حکم کی تعلیم میں عمل اس کا لگا ہوا ہے تو اس کی نیت پر کیا شک کیا جا سکتا؟ اب یہ غلطی ہو گئی ہے۔ کسی کا عمل خندق کھودنے کی نیت ہے، اور کسی کا عمل صرف تلوار اور نیزے لے کے فلانی جگہ پر کھڑے ہونے کا عمل ہے، نیت ہے، کیا یہ غلطی ہو گئی؟ بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو دو طرح کی بات ہوتی ہے، ایک اس نے سنی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، ویسی بات کر دیتا ہے، یہ فکر ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے۔ تعلیم میں تو دماغ زندہ ہو جاتا ہے، علم میں تو دل زندہ ہو جاتا ہے، ذکر فکر میں تو عبادت، ذکر اور فکر ہو جاتی ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے، گناہ گار متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔
پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کی جنت ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ کتابیں پڑھ کے جو آیا ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں نا، اس کو علم کیسے ہو گیا؟ کتابوں میں تو حکم بیان ہوتا ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتنی بڑی یہ کتاب ہے، اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں احکام اللہ ہیں، اللہ کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہے جو اللہ پروردگار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی ہے، یہ وہی حکم ہے۔ حکم کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ جس کے پاس حکم وہی کا علم ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہے، اس میں تو نہیں آیا، اس میں معلم مزکی کا ذکر آیا ہے، علم اس کا وہاں نہیں آیا، وہاں اللہ کا حکم آیا ہے۔ اور یہ کتاب اور یہ قیامت تک معلم مزکی اللہ کے بندے ہیں، اور جب یہ نہ ہوں گے اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو علم تو اللہ کے بندے کے پاس۔ یہ کہتا ہے میں نے اللہ کے بندے سے یہ کتاب پڑھی ہے، تو اللہ کے بندے کو کیوں نہیں پڑھا تو نے؟ جو اللہ کے بندے کو تو نے پڑھا وہ مجھے بتا۔ دعویٰ تو وہی نکلا کہ نا میں نے اللہ کے بندے سے کتاب پڑھی تو کتاب ہی ہے نا، یہ کوئی قرات ہے؟ یہ کوئی مخارج ہے؟ یہ کوئی ساتھ قراتیں ہیں کہ تو نے وہ پڑھی ہیں کہ کتاب کو پڑھنا ہے؟ اب تجھے کتاب پڑھنی آ گئی ہے، اب آگے اپنے شاگردوں کو کتاب پڑھانا شروع کر دی۔ اللہ کے بندے کو کون پڑھے گا؟ جسے نکاح کر کے گھر میں لایا ہے اس کو کون پڑھے گا؟ وہ تو کتاب تیرے لیے ہو گئی ہے۔ اے مسلمان مومن، قرآن مجید کتاب تیرے لیے ہے، اس کو پڑھے گا کون؟ میں اور آپ پڑھیں گے؟ کس سے پڑھیں گے؟ کتاب کو کتاب سے پڑھیں گے کہ استاد سے پڑھیں گے؟ کیا ہو کیا گیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، تقویٰ نہیں رہے گی۔ تقویٰ ہاں ہونا، جدھر تقویٰ ہے ادھر نہیں ہم جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ بس اللہ کو راضی وہ کرتا ہے جو حکم میں عمل وہ بجا لاتا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور عمل بجا لانے کے بعد اللہ سے راضی ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ پہلے تو راضی ہونے کے لیے عمل کرتا ہے نا، راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے نا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب عمل تم نے کیا ہے کہ اللہ میرا جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اب راضی تو بھی تو ہو جانا۔ یہ تو نہ ہو کہ عمل اس لیے کرتا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ منافق ہے نہیں ہے، منافقت تو نہ اپنے اللہ سے کر۔ تیرا مالک وہ ہے، وہ تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ کبھی مالک کو بھی ناراض کیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہم ملازم کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتے کہ نوکر میرا ہے اور راضی فلانے کو جا کے کرتا ہے۔ تنخواہ وہ تجھے دیتا ہے، تنخواہ میں دیتا ہوں، اور کام تو اس کے جا کے کرتا۔ خائن ہوا کہ نہیں ہوا؟ منافق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں تو اب جو اس نے حکم دیا وہی عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد پھر جو وہ دیکھ کر کرتا ہے خوش ہوتا ہے اس سے خوش ہو جائیں گے۔ بھائی آپ نا کمائی کریں جا کر، رزق خود کمائیں جا کر، آپ مانگتے اچھے نہیں لگتے، یہ مانگنا حرام ہے، سوال کرنا حرام ہے۔ او جی میں نے فلانا کام کیا، میں نے فلانا کام کیا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نے نہیں کرنا یہ کام۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہنا کچھ نہیں، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ نہیں میں نے کرنا۔ ناراض ہو گیا نا، یہ ناراض ہو گیا نا اللہ سے۔ اگر وہ اللہ سے ناراض ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ ماں باپ اگر ہوگا صحیح کبھی راضی نہیں ہوگا، مسلمان مومن اگر ہوگا کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ سے ناراض ہے، اپنے مالک سے ناراض ہے، تو میں تجھ سے کیسے راضی ہوں؟ جا اپنے گھر،
اسی لیے مالک سے بھاگا جو تھا نا، بنی اسرائیل کے اندر یہ قانون تھا، مالک سے جو بھاگ جایا کرتا تھا اس کو پکڑ کر غلام کو دوبارہ مالک کے حوالے کیا جاتا، یہ قانون تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جی غلامی کا قانون ہے، غلامی کا قانون نہیں تھا، یہ حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ چیز کوئی بھاگ جائے تو اسے واپس لا کر دیا جاتا ہے، کس کو؟ مالک کو واپس لا کر۔ اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے تقویٰ کی تعلیم دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ پتہ ہو جاتا ہے، روڑا نہیں رہ جاتا۔ ورنہ مت ماری جائے نا جس کی، اے سر کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اسے دعا کرنی چاہیے اللہ میرے سر کو سلامت رکھ۔ مومن کا سر جو ہے نا وہ سلامت تب ہے جب اسے سر اللہ کا بندہ ملا ہوا ہے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، خیر اس کی ہے جسے اللہ کا بندہ میسر ہے، حاصل ہے، اس کی صحبت حاصل ہے۔ ورنہ نہ وہ نبیوں کو معاف کرے گا، نہ وہ اس طرح اللہ کو معاف کرے گا۔ اللہ میری توبہ، نبیوں کو معاف نہیں جب کرے گا تو یہ نبیوں کو معاف نہ کرنا در حقیقت اللہ کو معاف نہیں کرنا، اور اللہ کے ولی کو جو معاف نہیں کرے گا وہ اپنی امی ابا بہن بھائی رشتہ دار اپنے بڑے جتنے بھی دنیا میں اس کے ہیں سب کو معاف نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر ہوگا کوئی نہیں، کچھ ہوگا نہیں، اور اس کا ہاتھ پہلے ہی خالی ہوگا، ہاتھ کیا آئے گا، کس کو پکڑے گا؟ اور جو پہلے ریت اس نے پکڑی ہوئی ہے وہ ہل جائے گی، وہ ساری کی ساری مٹھی سے گر جائے گی، جیسے جیسے گرتی جائے گی ویسے سوراخ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، کیا رہ گیا اس کے بعد؟ پہلا نور بھی چٹ ہو جائے گا۔ آئیے اس بات کو جانیں، حکم میں عمل کریں، جب بھی عمل کریں کس میں کریں؟ حکم میں عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اب راضی ہونے کا وقت آیا ہے، پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا کہ کڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، منڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مچھلی میں جال میں مچھلی آئی ہے کہ نہیں آئی، نہیں آئی الحمدللہ، آ گئی ہے الحمدللہ، مل جائے تو عید، نہ ملے تو روزہ، واپس آ جائے تو غازی، اور وہاں اللہ کی راہ میں مر جائے تو شہید، اور کیا چاہیے؟ نہیں، لینے ہم کیا آئے ہیں؟ غلطیوں کا ذکر، منفی ذکر، یہ نبی رسولوں میں اور اللہ کے ولیوں میں نہیں ہوتا۔ پہلی غلطی، پہلا گناہ کیا ہے؟ غیر فطری کام کرنا، غیر فطری کام کرنا۔ وہ تو فطرت کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو خود فطرت کی حقیقت ہے، فطرت بنی ان سے ہے۔ دوسرا گناہ غیر حکمی کام کرنا، حکم تو ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، بتا تو وہ رہے ہوتے ہیں حکم کو، بتانے والا ہی حکم نہیں بتائے گا، مات ماری گئی ہے۔ اس کے بعد غیر تعلیمی کام، غیر تعلیمی کام وہ کیسے کرے؟ وہ تو تعلیم دے رہے ہوتے، وہ تعلیم دینے والوں کو علم ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے 2 اور 2 4، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غیر علمی کام کدھر سے آ گیا؟ نبی رسول، یہ سارا کچھ اللہ کے ولی نبی رسول کے نائبین وارثین، یہ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ اچھی نیت میں اس نے اچھا کام کیا، عمل اس کا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے تجھ سے، او بھائی یہ غلطی نہیں ہوئی اس سے، اور دوسرے نے جو کیا ہے غلطی اس سے بھی نہیں ہوئی، ایک نے قلعہ لگا دیا، ایک نے قلعہ اکھاڑ دیا، دونوں کے عمل ہیں، عملوں کا دار و مدار کس پر؟ نیت پر ہے۔ فیصلہ کرنے والا اگر فیصلہ حکم اور حکم کی تعلیم کے خلاف کرتا، وہ مجتہد کدھر سے ہو گیا؟ وہ نبی رسول کدھر سے ہو گیا؟ یہ تو مرزا قادیانی ہوگا بھائی، یہ تو ایرا گہرا نتھو خیرا ایسا ہی کتا کوئی ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کتابیں نہ پڑھو پڑھاؤ، معلم کتاب خود ہے، معلم کتاب خود ہے، معلم علم خود ہے۔ اللہ نے ایک کتاب ظاہری ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھیجی ہے، اور ایک کتاب اللہ کی ہے،
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جسے اللہ نے اپنے قلم سے سکھایا. آئے ہائے، فطرت دے کر، وہی حکم دے کر، حکم کی تعلیم دے کر، اپنا قلم علم دے کر، اپنے قلم سے سکھایا، خود سکھایا. ایسا محبوب اور ایسے محبوب کے محبوب جنہیں عطا ہو جائیں، پھر وہ ان کو نہ پڑھائیں، اپنے محبوب کا ذکر نہ کریں، وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کون سی کتاب لے کر آ گئے 400 سال بعد والی؟ وہ تو میرے اور آپ کے لیے جس طرح قرآن مجید اکٹھا کیا گیا ہے، اس طرح اللہ کے بندوں نے غیر مطلوب وحی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مطلوب وحی جو ہیں ان کا کرنا، بولنا وغیرہ، اسے اکٹھا کر دیا. وہ قرآن ہے اور یہ غیر مطلوب وحی جو ہے، یہ ان احکام کے سامنے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ یہ حکم ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں، کیونکہ وہی آپ پر حکم میں آئی تھی تو آپ نے وہ وہی حکم کی بتا دی ہے، یہ قرآن اور وہ حدیث ہو گئی ہے. اور اس کے بعد تعلیم، علم، یہ اللہ کا بندہ خود دیتا ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں. سنت فتابعونی، یہ اتباع جو ہے یہ سنت ہے. تب عبادت ذکر ہوا ہے، تب عبادت فکر ہوا ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے. اور جب اللہ سے رابطہ ہوا ہے تو اللہ پاک نے محبت دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے. یہ اللہ ہے جو باطن مومن کے باطن میں ہے. ہوا ہے نہیں، ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ہے. متقی بنے، ہمارے ہاتھ میں. ایک مہینہ تو متقی بنے نا، 11 مہینے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ایک مہینہ ہم حکمی محبت تو اللہ سے کریں نا، مزہ آ جائے گا، زندگی بن جائے گی، روڑے مک جان گے سارے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جان، ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا. دل مطمئن ہے. ذکر زیادہ کریں، مراقبہ کیا کریں، اپنے اللہ کے علاوہ کیا ذکر کر کے لینا ہے، کیا مل جائے گا اسے؟ خودو مل جائے گی. کیا کھیلنا ہے؟ اب خودو ہی کھیلنی ہے. شیطان سے کھیل کر دیکھو، اسے پتہ ہو جائے کہ یہ مرد مجاہد ایسا پلیئر ہے، ایسا کھلاڑی ہے، اس کا ریکارڈ قائم ہی رہتا ہے، منہ کی اسے کھانی پڑے گی. اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ 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 اللہ. ذکر میں فکر ہے. جس نے ذکر نہیں کیا، جن کی گھر والی گھر ہے ہی نہیں، طلاق ہو گئی ہے، بیوی نہیں ہے اس کی، اب بیوی کی باتیں کیا کرے گا؟ یہ ذکر والا ہے جو فکر کرنے کے قابل ہے، دوسرا فکر کر ہی نہیں سکتا. ذکر والے کو عبادت نہیں، عبادت کی تعلیم مل چکی ہوتی ہے. وہ تعلیم میں جب ذکر کرتا ہے تو اب اللہ پاک تعلیم سے جب اسے علم دیتا ہے تو یہ فکر ہوتا ہے اللہ کے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کے بندے ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور اس کے بعد یہ فکر کے قابل ہوتے. عرب پڑھی نہیں، جناب پی آئی ڈی کرنے چلا ہے. یہ کیڑی پی آئی ڈی؟ دوسری کلاس نہیں تو کر سکتا. اللہ کے بندے سے جب عبادت کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، وہ تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تب وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ تب ذکر ہو جاتا ہے. اب نماز ذکر ہو گیا، روزہ ذکر ہو گیا ہے، حج ذکر ہو گیا ہے، میں اور تو ذاکر ہو گئے ہیں. اور جو ذاکر نہیں ہوتا وہ مذکور کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، مذکور کیسے ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہو. پہلے اللہ کے بندے کے پاس جا، وہ تجھے ذاکر کر دے، پھر تو اللہ کا ذکر کرے گا. تجھے اللہ پروردگار مفکر اعظم بنا دے گا، اپنا بندہ بنا دے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ جس کا تو ذکر کرتا تھا، تو ذاکر تھا، اب تو اس کے نزدیک اس کا مذکور ہو گیا ہے اور وہ تیرا ذاکر ہو گیا. اللہ 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 اللہ. محبت ہو تو ایسے ہی ہو نا کہ تجھ سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، دونوں محبوب محبوب سے محبت کرتے ہیں. ایک طرف محبت ہو، دوسری طرف محبت ہی نہ ہو. ایک طرف سے تو محبت ہوتی نہیں، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں قبولیت بخش، مہربانی فرمائے.
ہم اللہ کا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ذکر کرتے، اللہ کی یاد نہ ہمارے باطن سے ادھر ادھر ہو جائے۔ موت ہے، اللہ جانتا، موت ہے، یہ اس کو نہیں پتا جو مردہ ہے، زندہ کو پتا ہے موت ہے، مردہ کو نہیں پتا۔ ذکر جو کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے۔ حکم مانتا ہے تو متقی ہے، حکم چھوڑ دیتا ہے تو غیر متقی، ذکر کرتا ہے تو زندہ ہے، ذکر نہیں کرتا تو مردہ ہے۔ مردہ کو کیا پتا چلے، ان لاکھ چونڈیاں وڈی جو کچھ نہیں ہوتا، زندہ کو کوئی چونڈی وڑ کے دکھائے نا پتہ چل جائے۔ اللہ کے ولی کو کر کے دکھاؤ، کچھ کیا کر لو گے تم؟ اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے۔ ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو۔ اللہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، مردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اللہ پروردگار جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے نہیں، تم اسے مردہ دیکھ رہے ہو، مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔